پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چاند کا ماحول کیسا ہے، کون سے بڑے خطرات ہیں، انسان وہاں کیسے رہ سکیں گے اور امریکہ، یورپ اور نجی کمپنیاں اس کے لیے کیا منصوبے بنا رہی ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت میں قریب آنے والے سالوں میں ہمیں کیا توقع رکھنی چاہیے۔ چاند ہمیشہ سے انسانی فکر مندی اور خواب کا موضوع رہا ہے۔ شاعری، کہانیاں اور پھر سائنس فکشن۔ 1969 میں انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا، مگر وہ دورانیہ محدود تھا۔ آج تک مستقل رہائش کا کوئی قیام نہیں ہوا، مگر تکنیکی ترقی، تحقیق اور بڑے پروگرامز جیسے ناسا کا آرٹیمس پروگرام چاند پر طویل قیام کے امکانات کو حقیقت کے قریب لا رہے ہیں۔ ناسا اور دیگر ادارے مقامی وسائل کو استعمال کرنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں تاکہ زمین سے ہر چیز لے جانا لازم نہ رہے۔ چاند کا ماحول زمین جیسا نہیں ہے، وہاں فضا تقریباً نہیں، مطلب آکسیجن یا ہوا سانس لینے کے لیے لائق نہیں، اور سورج کی روشنی میں درجہ حرارت بہت زیادہ اور تاریک علاقے میں انتہائی سرد رہتا ہے۔ اسی طرح چاند کی کشش شکل زمین کی صرف ایک سسٹم ہے، یعنی ہمارا جسم وہاں ایک الگ طرح کی فزیالوجی کا شکار ہوگا۔ مزید برآں چاند پر سخت شمسی اور کائناتی شعاعیں زمین جیسی مقناطیسی تہہ سے محفوظ نہیں ہوتی، اس لیے لمبے قیام کے دوران تابکاری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ فضا کا فقدان اور زندگی کی بنیادی ضروریات، سانس کہنے کے لیے آکسیجن، پانی اور کھانا، یہ سب زمین سے لانا پڑے گا۔ جب تک کہ ہم چاند کے وسائل سے خود پیدا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ موجودہ ٹیکنالوجی میں کچھ چیزیں ری سائیکل ہو سکتی ہیں، مگر مستقل خود کفیل نظام ابھی تجرباتی سطح پر ہیں۔ زمین کی جیو مکینک فیلڈ چاند پر موجود نہیں، جس سے خلیوں کو نقصان، کینسر کے خطرات اور اعصابی اثرات بڑھ سکتے ہیں۔ حل کے طور پر زیر زمین یا ریگولیٹ چاند کی مٹی کے ذریعے ڈھال بنانے کے منصوبے زیر غور ہیں۔ درجہ حرارت اور شمسی حرکات چاند پر دن اور رات ہر ایک دورانیہ تقریباً 2 ہفتے کا ہوتا ہے، جس سے شدید ہیٹنگ اور پھر شدید ٹھنڈک آتی ہے۔ یہ توانائی انتظام اور تعمیراتی مواد کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ چاند کی مٹی باریک اور کڑی ہوتی ہے، یہ آلات اور لباس پر گھس سکتی ہے اور انسانی تنفسی نظام کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کا استعمال تعمیراتی بلاکس یا 3D پرنٹنگ میں ممکن ہے، مگر تحقیق جاری ہے۔ علاج و صحت اور طویل مدتی فزیالوجی، کم کشش شکل میں ہڈیوں اور پٹھوں کا پتلا ہونا، دل کی تبدیلیاں اور جیونومک اثرات طویل قیام کے بڑے مسائل ہیں۔ ان کے لیے مستقل طبی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ شیلٹرز اور زیر زمین میسر ریگولیٹ یا زیر زمین رہائش تابکاری سے بچاؤ میں مدد دے سکتی ہے۔ کچھ پلانز میں 3D پرنٹنگ کے ذریعے ریگولیٹ کو استعمال کر کے ڈوم یا حفاظتی پرت بنائی جائے گی۔ چاند کی برف خاص طور پر پولر علاقوں میں سے پانی نکال کر پیا جا سکتا ہے، آکسیجن حاصل کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ ایندھن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ناسا اور ایسا نے اس ٹیکنالوجی پر کام بہت زیادہ کیا ہے تاکہ زمین سے کم سامان بھیجا جائے۔ خود مختار زرعی نظام، زرعی ماڈل جن میں پودے اگائے جائیں، کاربن ڈائی آکسائیڈ کو آکسیجن میں تبدیل کریں اور خوراک پیدا کریں، یہ سسٹمز مستقبل کے بنیادی اہم ستون ہو سکتے ہیں۔ مگر چاند کی مٹی میں کاشت بڑھانے کے لیے ابھی زیادہ ریسرچ درکار ہے۔ توانائی کے ذرائع، سولر پینلز چاند پر مؤثر ہیں، خاص طور پر جب وہ مسلسل روشنی والے علاقوں میں لگائے جائیں۔ کچھ پلانز میں ری ایکٹر
یا توانائی کے اضافی ذخائر بھی زیر غور ہیں تاکہ سورج کی تاریکی کے دوران توانائی میسر رہے۔ یہ سب مرحلے طویل مدتی رہائش کی راہ ہموار کریں گے۔ چاند پر رہائش کے ساتھ بہت سے اخلاقی سوالات بھی آتے ہیں۔ کیا ہمیں چاند کی فطرتی جگہ کو محفوظ رکھنا چاہیے؟ کیا وسائل کا حصول مقامی یا بین الاقوامی حقوق کے تحت ہوگا؟ انسانی تجربات اور ڈیٹا شیئرنگ اور یہ طے کرنا کہ کون اس ماحولیاتی تبدیلی کے مالی بوجھ اٹھائے گا، یہ سب مسائل حل ہونے چاہیے۔ تو آخرکار کیا ہم چاند پر رہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، تکنیکی طور پر ممکن ہے، مگر اس کے لیے وقت، بڑی سرمایہ کاری، بین الاقوامی تعاون اور جدید ریسرچ درکار ہے۔ چاند انسانیت کے لیے ایک آزمائشی میدان بن سکتا ہے، نہ صرف وہاں رہنے کے لیے بلکہ مریخ اور اس سے آگے کے سفر کی تیاری کے لیے بھی ہمیں سمجھداری سے قدم اٹھانے ہوں گے، سائنس، اخلاق اور قانون کو ساتھ رکھتے ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیچے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے، مثلاً چاندی فارم، چاند پر گھر بنانے کے طریقے یا زندگی کے طبعی اثرات۔ میں آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں وہ ٹاپک لے کر آؤں گا۔ شکریہ۔